ابھی یونس الگوہر ملعون کو دیکھو، یہ خبیث کیسے کیسے خیالات لے کر کے آتا ہے۔ جو قرآن زبان سے نکل گیا تم نے اس کو جمع کر لیا اور وہی ہے تمہارے پاس، اور جو نکلا نہیں زبان سے دل میں رہا اس تک پہنچ تمہاری کیسے ہوگی؟ اور جب بھی کوئی وہ سینہ مصطفیٰ کے قرآن کا علم بیان کرے گا تم کہو گے یہ کافر ہے، تم کہو گے یہ زندیق ہے، کیونکہ تمہارے پاس تو سارا قرآن وہی ہے جو ظاہر میں نکلا ہے۔ یہ مولا علی نے کہا تھا کہ یہ جو 30 پارے تمہارے پاس ہیں یہ ظاہر والوں کے لیے ہیں، ایک قرآن کا باطن بھی ہے، اس کے 10 پارے اور بھی ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب کائنات نے قرآن ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اسی نے حفاظت کی اور وہی محافظ ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے گوہر شاہی مہدی فاؤنڈیشن انجمن سرفروشان اسلام کی حقیقت اس سے پہلے بیان کر دی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ فرقہ جس طرح سے روحانیت کے نام پہ، صوفیت کے نام پہ گمراہی پھیلا رہا ہے، حج، عمرہ اور زیارت بیت اللہ سے لوگوں کو روک رہا ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ بدترین فرقہ ہے، اور مہدی فاؤنڈیشن کے ماننے والے یہ پکے مرتد ہیں، مرتد امریکی آلہ کار ہیں، امریکہ کے یہ چیلے چپاٹے ہیں، اسی لیے امریکہ سے ان کو فنڈ ملتا ہے، ان کو فنڈ ملتا ہے۔ قرآن اور قرآن کی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے اس نے کتاب لکھی ہے، حق کی آواز، صفحہ نمبر 52 ہے۔ موجودہ قرآن پاک عوام الناس کے لیے ہے، جس طرح سے ایک علم عوام کے لیے ہے جبکہ دوسرا علم خواص کے لیے ہے۔ جو سینہ بسینہ عطا ہوا، اسی طرح قرآن پاک کے 10 پارے اور ہیں، قرآن پاک کے 10 پارے اور ہیں۔ یہ ظاہر اور باطن، یہ باطنیت سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بدترین فرقہ، جس طرح سے کسی زمانے میں حشاشین، اسماعیلی وغیرہ فرقے تھے، اسی طرح سے یہ فرقہ ہے، یہ بدترین فرقہ ہے۔ اسی طرح سے اس نے کہا اپنی کتاب یادگار لمحات صفحہ نمبر 9 اور 10 پر، وہ دوسرا علم یہ ہے کہ شراب پیو، جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے، ذرا غور کیجئے۔ وہ دوسرا علم یہ ہے کہ شراب پیو، جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ کیا دین ہے؟ نہیں واللہ، یہ دین نہیں، یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے، یہ زندقہ ہے۔ اور اسی لیے امریکہ خطیر رقم فراہم کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کو مرتد بنایا جا سکے، قرآن سے روکا جا سکے، سنت سے روکا جا سکے، نماز سے روکا جا سکے، روزہ سے روکا جا سکے، اور بے دین بنایا جا سکے۔ اسی لیے تو اس نے کہا حق کی آواز صفحہ نمبر 3 پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں، روحانیت نہیں ہے۔ بھلا بتاؤ مسلمانوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہی ہیں
کیا ان میں روحانیت نہیں ہے؟ کہا روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک کے ذریعے اللہ اللہ کرنا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کفر، الحاد اور زندقہ کچھ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم اپنی آنکھیں کھولو اور رب کے قرآن کو پڑھو۔ آج یورپ کے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن امریکہ دوسروں کو مرتد بنانے کے لیے ایک طرف بمباری کرتا ہے، دوسری طرف فنڈ فراہم کرتا ہے تاکہ قادیانی، مرزائی، مرزا اور یونس الگوہر، گوہر شاہی، گوبر شاہی ہے، یہ گوہر شاہی نہیں، گوبر شاہی، یہ ملعون لوگ اپنے اپنے افکار، خیالات اور خوابوں کی راتیں چھوڑ کر رات درگاہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ جیسے جیسے لوگوں کے اندر اسلامی تعلیمات کی روشنی آتی جائے گی، ویسے ہی ان پر لعنتیں بھیجی جائیں گی، لعنتیں بھیجی جائیں گی۔ ابھی یونس الگوہر ملعون کو دیکھو، یہ خبیث کیسے کیسے خیالات لے کر کے آتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کا وہی فہم معتبر ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ صحابہ کرام معیار اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو لوگ سبیل المومنین کو چھوڑتے ہیں، صحابہ کرام کی راہ کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام تر فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو بیدار کر دے تاکہ مسلمان کسی کی بھی بات کو قرآن و سنت پر پیش کریں اور صحابہ کرام کے منہج کو دیکھ کر اور حکم لگائیں کہ یہ فرقہ قرآن کا ماننے والا، سنت کا تابعدار اور صحابہ کے منہج کو اپنانے والا ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ 3 پوائنٹ قرآن، سنت، فہم سلف، یہ معیار، میزان، ترازو اور پیمانہ، نمونہ، اس پر پرکھیں، اس پر جانچیں اور تب تصدیق کریں، ورنہ یہ باطل فرقے رونما ماضی میں بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی اس طرح سے برساتی میڈک کی طرح سے فرقے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اسلام باقی ہے، باقی رہے گا۔ اللہ حافظ۔